ایک وقت کی بات ہے، ایک گھنے جنگل میں جہاں بہت سارے جانور رہتے تھے، ایک شاندار شیر رہتا تھا جس کا نام لیو تھا۔ لیو جنگل کا بادشاہ تھا اور اس کی دھاڑ پورے جنگل میں گونجتی تھی۔ جیسے سب جانور اس کی عزت کرتے تھے، مگر لیو کے دل میں بہت مہربانی تھی۔ ایک دن جب لیو بڑے ہو بو آب درخت کے سائے میں سو رہا تھا، اس نے ایک نرم روتی ہوئی آواز سنی۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور دیکھا کہ ایک چھوٹا لڑکا تقریباً 7 سال ایک پتھر پر بیٹھا رو رہا تھا۔ لیو آہستہ آہستہ اس لڑکے قریب آیا تاکہ اسے ڈر نہ لگے۔ تم کیوں رو رہے ہو پیارے بچے؟ لیو نے نرمی سے پوچھا۔ لڑکے نے سر اٹھایا۔ پہلے تو ڈر گیا، مگر پھر لیو کی مہربانی دیکھ کر اس نے سکون محسوس کیا۔ میرا نام ٹمی ہے، لڑکے نے کہا اور اپنے آپ سے پوچھے۔ میں بیریاں چننے آیا تھا اپنے خاندان کے لیے اور راستہ بھٹک گیا ہوں۔ اب مجھے گھر واپس جانے کا راستہ معلوم نہیں۔ لیو نے ٹمی کے لیے ہمدردی محسوس کی۔ پریشان نہ ہو ٹمی، لیو نے کہا، میں اس جنگل کو بہتر جانتا ہوں، میں تمہیں گھر پہنچانے میں مدد کروں گا۔ یہ کر کر لیو زمین پر جھک گیا۔ میری پیٹھ پر چڑھ جاؤ اور مضبوطی سے پکڑ لو، اس نے ہدایت کی۔ ٹمی نے کچھ دیر کے لیے ہچکچاہٹ محسوس کی، مگر پھر لیو کی گردن کے بالوں کو مضبوطی سے پکڑ کر چڑھ گیا۔ لیو جنگل میں آہستہ آہستہ چلتا رہا، اپنے تیز حس کا استعمال کرتے ہوئے راستہ ڈھونڈتا رہا۔ راستے میں اس نے مختلف پودوں اور جانوروں کی نشاندہی کی، جنہیں دیکھ کر ٹمی حیران ہوا۔ لیو نے ٹمی کو بتایا کہ کون سی بیریاں کھانے کے قابل ہیں اور کون سے راستے محفوظ ہیں۔ کچھ دیر بعد وہ ایک کھلی جگہ پہنچے جہاں ایک چھوٹا سا کٹہی نظر آیا۔ ٹمی کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ یہ میرا گھر ہے، شکریہ لیو۔ لیو مسکرایا خوشی سے کہ اس نے مدد کی۔ یاد رکھنا ٹمی، اگر کبھی دوبارہ تم راستہ بھٹک جاؤ تو پرسکون رہو اور اپنے ارد گرد کے نشانات کو دیکھو۔ جنگل ہمیشہ تمہاری رہنمائی کرے گا اور اگر تم دھیان دو۔ ٹمی نے سارے لایا کہ شکر ادا کیا، لیو کو گلے لگایا، پھر وہ اپنے گھر کی طرف دوڑ گیا اور جہاں اس کے والدین پریشان ہو کر انتظار کر رہے تھے۔ اس دن کے بعد ٹمی اور لیو اچھے دوست بن گئے۔ ٹمی اکثر جنگل میں آتا اور لیو سے مزید علم حاصل کرتا۔ مل کر انہیں دکھایا کہ چاہے ہم کتنے ہی مختلف ہوں،